الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والآمنین والموقنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ آغاز گفتگو سے پہلے حصول برکت کے لیے دو شعر نعت پاک کے سماعت فرمائیں۔ مطلع سماعت فرمائیں۔ جھکائے سر کو نہ کیوں آسمان مدینے میں، 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 رسول پاک کا ہے آستان مدینے میں، رسول پاک کا ہے آستان مدینے میں، رسول پاک کا ہے آستان مدینے میں۔ شعر سماعت فرمائیں۔ قدم اٹھائے ادب سے ذرا نسیم سحر، قدم اٹھائے ادب سے ذرا نسیم سحر، قدم اٹھائے ادب سے ذرا نسیم سحر، ہے محو خواب شہ دو جہاں، ہے محو خواب شہ دو جہاں مدینے میں، رسول پاک کا ہے آستان مدینے، اور در رسول
کے ذروں کی گر تلاش نہیں، در رسول کے ذروں کی گر تلاش نہیں، در رسول کی ذروں کی گر تلاش نہیں، تو کس کو ڈھونڈتی ہے کہکشاں مدینے، تو کس کو ڈھونڈتی ہے کہکشاں مدینے میں، رسول پاک کا ہے آستان مدینے میں۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ اور درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان قرآن اور صاحب قرآن۔ جمہور اہل اسلام کا یہ متفقہ عقیدہ کہ قرآن کریم رب تبارک و تعالیٰ کا بے مثل کلام ہے۔ قرآن اللہ کا بے مثل کلام ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے اور آپ کے ذہن کو ایک نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ خدا کا بے مثل کلام ہے قرآن، کیا صرف اس لیے کہ وہ کلام الہی ہے؟ قرآن جو خدا کا بے مثل کلام ہے، کیا صرف اس لیے کہ وہ کلام الہی ہے؟ اگر صرف اس لیے کہ وہ خدا کا کلام ہے، کلام الہی ہے، تو توریت بھی تو خدا کا کلام ہے، انجیل بھی خدا کا کلام، زبور بھی خدا کا کلام۔ جہاں تک کلام الہی ہونے کی بات، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ یہ بھی خدا کا کلام ہے۔ غیر محرف انجیل خدا کا کلام ہے۔ بات کیا ہے؟ اور قرآن بھی خدا کا کلام۔ تو جب سب خدا کا کلام، تو آخر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ قرآن بے مثل کلام ہے؟ یہ صحیح ہے کہ توریت بھی خدا کا کلام، یہ صحیح ہے کہ زبور بھی خدا کا کلام، انجیل بھی خدا کا کلام،
مگر جب بے مثلی کی بات آتی ہے تو ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن خدا کا بے مثل کلام. کیوں؟ دوستو بس ایک ہی بات کہہ کر میں اپنے کلام کو آگے بڑھاؤں گا. قرآن خدا کا بے مثل کلام، توریت کلام یہ بھی خدا کا، غیر محرف انجیل یہ بھی خدا ہی کا کلام. مگر قرآن کو بے مثل کیوں کہا گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی نسبت مصطفیٰ کی طرف ہے. قرآن کی نسبت مصطفیٰ کی طرف ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ بے مثل رسول کی زبان سے جو ہمیں ملا وہ بے مثل ہے، وہ بے مثل ہے. تو نبی کی طرف اس کلام کی نسبت ہے. اس وجہ سے دوستو یہ کلام بے مثال ہوا. اب اس کا جواب نہیں، اب اس کی نظیر نہیں، اب اس کی مثال نہیں. اسی لیے دوستو جہاں قرآن کی تحدی سامنے آتی ہے اس نے اعلان کیا اگر تمہیں کلام الہی ہونے میں شک ہے تو لاؤ اس کلام کے مقابلے میں دوسرا کلام، لاؤ اس صورتوں کے مقابلے میں دوسری صورتیں، لاؤ ان آیتوں کے مقابلے میں دوسری آیتیں، لاؤ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب. مگر عرب کے کفار لا سکے، نہیں لا سکے. کیوں؟ یہ محبوب کی زبان سے نکلا ہوا، یہ محبوب کی. تو اس کی بے مثلی اس لیے ہے کہ قرآن کی نسبت محبوب کی طرف ہے، محبوب کی طرف ہے. اب دوستو بات سمجھ میں آ گئی. نہ قرآن کی دنیا میں مثال ہے، نہ قرآن لانے والے رسول کی مثال ہے، نہ قرآن لانے والے رسول کی مثال ہے. قرآن بے مثال، لانے والا نبی بے مثال، لانے والا رسول بھی بے مثال، دونوں بے مثال. یہ خدا کا کتنا بڑا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی کی کتاب دیا بندوں کو وہ بھی بے مثال، لانے والا نبی دیا وہ بھی بے مثال، وہ بھی بے مثال. تو اس کتاب کی نسبت رسول کی طرف. یہاں سے یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر سرکار کی طرف نسبت ہو جائے تو جس کی نسبت ہو جائے وہ بے مثال، جس کی نسبت ہو جائے بے مثال. زبان رسالت سے سرکار کی زبان پر جو نام آ گئے وہ نام بے مثال، وہ نام بے مثال. میں نے دیکھا ایک ہی نشست میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے چلے جا رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ کہتے جا رہے ہیں اور بے مثال بناتے جا رہے ہیں، بے مثال بناتے جا رہے ہیں. تو نبی کی زبان سے جو نام نکل گئے، لاؤ صدیق اکبر کی کوئی مثال، لاؤ فاروق اعظم کی کوئی مثال، لاؤ عثمان غنی کی کوئی مثال، لاؤ علی مرتضیٰ کی کوئی مثال، لاؤ طلحہ کی کوئی مثال، لاؤ حضرت زبیر کی کوئی مثال، لاؤ صہیب رومی کی کوئی مثال، لاؤ ابو ذر و عمار کی کوئی مثال، لاؤ حضرت بلال کی کوئی مثال. آپ ذرا سا دیکھیں نبی نے جس پر نظر ڈال دی اسے بے مثال بنا دیا. مصطفیٰ سے جن کا تعلق ہوتا گیا وہ کائنات میں بے مثال ہو گئے. میں سوچنے یہ لگا جب ابو بکر کی مثال نہیں لائی جا سکتی، عمر کی مثال نہیں لائی جا سکتی، عثمان کی مثال نہیں لائی جا سکتی، علی کی مثال نہیں لائی جا سکتی، اور جو علی کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے وہ علی کی مثال نہیں لائی جا سکتی. دوسرے لفظوں میں عرض کروں غوث اعظم کی مثال نہیں لائی جا سکتی، خواجہ اجمیری کی مثال نہیں لائی جا سکتی، بایزید بستامی کی مثال نہیں لائی جا سکتی، مخدوم سمنانی کی مثال نہیں لائی جا سکتی. دوستو جب ولی کی مثال نہیں لائی جا سکتی یہ سب امتی ہے. اب دوسرے لفظوں میں عرض کر دوں جب امتی کی مثال نہیں لائی جا سکتی تو نبی کی مثال کہاں سے لائی جا سکتی ہے؟ نسبت کے بل پر یہ مقام. اسی لیے دوستو کبھی کسی کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ ادنا، یہ ادنا ہو سکتا ہے جسے تم ادنا کہتے ہو وہ تمہارے دیکھتے دیکھتے اعلیٰ ہو جائے، اعلیٰ ہو جائے. میں نے تو ایسا بھی دیکھا ہے تاریخ میں جو اعلیٰ تھا وہ ادنا ہو گیا، جو ادنا تھا وہ اعلیٰ ہو گیا. یہ کرم کی بات ہے، یہ نوازش کی
بات ہے سرکار کی نظر ادنا پر پڑ گئی، وہ بھی آنا ہو گیا، کائنات میں نرالا ہو گیا، سب کا مولا ہو گیا، سب کا مولا ہو گیا۔ ذرا سا دیکھو، یہ نگاہ نبوت و رسالت ہی کا فیض ہے، یہ سرکار کی نگاہ کا فیضان ہے کہ حضرت علی پر ڈال دی، علی پر ڈال دی۔ دوستو نسبت کا معاملہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی، مشہور تو کچھ ہے لیکن ہے کچھ، بڑی مشہور حدیث، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، لیکن تفسیر دیلمی شریف میں حضرت محدث دیلمی نے اور تحفہ اثنا عشری میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفصیل سے اس روایت کو بیان کیا۔ اس میں تحریف ہے، یعنی اپنے کام کا نکال لیا، جس کی ضرورت تھی نکال لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ مکمل حدیث کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم وہ ابو بکر سقفھا وہ عمر ہیتانھا وہ عثمان بنیانھا وہ علی بابھا۔ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی چھت ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی بنیاد ہے، اور علی اس کے دروازہ، اور علی دروازہ۔ دیکھا آپ نے نسبت کا اعجاز، نسبت کا، میں علم کا شہر، میں علم کا شہر، اور اس کی چھت ابو بکر، دیوار عمر بنیاد، عثمان علی دروازہ، علی دروازہ۔ مگر دوستو یہاں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، جب آپ مدینۃ العلم کے قریب جانا چاہیں گے، وہاں تک جانا چاہیں گے، تو پہلے کہاں پہنچیں گے آپ؟ کدھر سے جائیں گے؟ بولو، جائیں گے کدھر سے؟ مدینۃ العلم پہنچنے کے لیے دروازہ۔ میں جو آیا ہوں اس حال کے اندر، ہماری انٹری کیسے ہوئی؟ یہ دروازے سے نا، یہ دروازے سے، اور اس دروازے کا بھی مقام بھی دیکھو، اس دروازے پر جو بھی کھڑا رہے گا اس سے ہماری دو بار ملاقات ہوگی، دو بار، آتے وقت اور جاتے وقت۔ جب میں آیا تب ملا اس سے، وہ ہم سے ملا، اور جب جاؤں گا تب بھی ملا، جاتے میں آنے میں، دونوں میں، جانے میں اور آنے میں۔ اور دروازہ ایک، دروازہ ایک، اور دروازہ صرف علی کو کہا۔ یہاں اگر کوئی چھلانگ بھی لگانا چاہے تو جو آئے تھے ادھر سے نکلے گے، کہیں اور سے نہیں بننا ہے، کہیں اور کا سوال نہیں، ادھر ہی سے آنا اور ادھر ہی سے جانا، ادھر ہی سے جانا۔ آنے کا بھی راستہ ایک ہے، جانے کا بھی راستہ ایک ہے۔ تو مطلب یہ کہ اگر نبی تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے علی تک آنا پڑے گا، علی تک آنا پڑے گا۔ اور علی تک اگر تم نہیں آ سکو گے تو نبی کی بارگاہ تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی، نبی کی بارگاہ تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر نبوی فیضان چاہتے ہو، صرف ایک بار نہیں، جاؤ گے تب ملے گا، دروازہ علی ہے، لوٹو گے تب ملے گا، دروازہ علی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دروازہ علی، دروازہ علی کو اب اگر تم شہر مصطفیٰ میں داخلہ چاہتے ہو تو اسی بات کا سہارا لینا ہوگا، اسی بات کا سہارا لینا ہوگا۔ دروازہ مولائے کائنات ہے، ارے وہ ایسے باب العلم ہے کہ خود سرکار رسالت پناہی ارشاد فرماتے ہیں، ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے۔ دوسرے مقام پر سرکار ارشاد فرماتے ہیں، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا خدا کی عبادت ہے۔ پیغمبر نے راز فاش کر دیا، جب علی کا دیکھنا خدا کی عبادت ہے تو غوث اعظم کا دیکھنا خدا کی عبادت ہے، غوث اعظم کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے، غریب نواز کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے، مخدوم سمنانی کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے۔ تو آج جس کے نام پر آپ محفل سجائے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ ہم جشن منا رہے ہیں، بلکہ خدا کا ذکر کر رہے ہیں، خدا کی کا ذکر کر رہے ہیں، خدا کی عبادت۔
ذکر نبی کا ذکر، نبی کا ذکر خدا کا ذکر. اسی لیے تو محدث اعظم ہند فرماتے ہیں مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چاہیے چھت پہ سینہ چھوڑ کر، چھت پہ سینہ چھوڑ کر. میرے دوستو قرآن بے مثال ہے نسبت کی بنیاد پر. یہ مصطفیٰ کی کتاب ہے، یہ انیس بے کسا کی کتاب ہے، یہ پیغمبر اسلام کی کتاب ہے، یہ پیغمبر اسلام کی کتاب ہے. دوستو اسی لیے کہا گیا ہے کہ نسبت کی بنیاد پر، اور نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، نسبت سے قسمت بدلتی ہے. نسبت کا معاملہ ہی دوستو کچھ اور ہوا کرتا ہے. میں مدارج النبوت دیکھ رہا تھا، اس میں مختلف روایتیں ہمیں نظر آئی، مگر ایک روایت محدثین تو خیر اس کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، مگر حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف بھی معتبر ہے. فضائل اعمال میں حدیث ضعیف سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے. وہ کیا؟ دیکھو وہ بہت طویل بحث ہے، مگر میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ گلاب کا پھول ہے، میرے ہاتھ گلے میں یا حضرت مہدی میاں صاحب کے گلے میں یا اور دوسرے علماء کے گلے میں پھول ڈالا گیا تھا، وہ مصنوعی، بہرحال گلاب کی کاپی کی گئی. اب میں اس پھول کا کیا ذکر کروں جس میں خوشبو ہی نہیں، جو خوشبو سے خالی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ میں اگر واقعی نیچرل بھی کوئی پھول لایا جائے، پتہ نہیں کیا بات ہے، اس میں خوشبو نہیں ہوتی. گلاب کا پھول آپ نے دیکھا، دیکھتے ہی یہ پیدا کیسے ہوا؟ تو آج آپ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اس کو ہم قلم کرتے ہیں، قلم کو لگاتے ہیں، پھر گلاب پیدا ہوا. جب وہ پیدا ہوا اس کو کاٹا، قلم کیا، دوسرا لگایا. اس طرح پوری کھیتی ہم سجاتے ہیں، قلم کرتے جا رہے ہیں، قلم کرتے جا رہے ہیں، لگاتے جا رہے ہیں، قلم کرتے جا رہے ہیں، لگاتے. مگر میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں پہلی بار جو گلاب پیدا ہوا وہ کیسے؟ قلم تو آپ کر رہے ہو. پہلی بار جو یہ پھول پیدا ہوا وہ کیسے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کسی نے گلاب کے پھول کا بیج دیکھا ہے؟ گلاب کے پھول کا بیج دیکھا ہے؟ اور یہ بالکل صحیح ہے کہ پہلی بار جو پھول ہوا وہ بیج ہی سے. قلم تو اب کیا جاتا ہے، بتاؤ وہ بیج ہے کیا؟ یہ گلاب پھول کا بیج ہے کیا؟ تو دوستو اس سلسلے میں حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکان سے سفر کر کے لامکان پہنچے اور لامکان میں میرے رسول نے خدا کی عین ذات کا دیدار کیا، عین ذات کا دیدار کیا. اور دیدار الہی کے بعد جب سرکار لوٹے تو حضور کے جسم پاک سے پسینہ بہا، حضور کے جسم پاک سے پسینہ بہا، اور پسینے کا ایک قطرہ زمین پر گرا تو زمین نے گلاب پیدا کیا. تو معلوم ہوا کہ اس پھول کا پہلا بیج قطرہ پسینہ مصطفیٰ، قطرہ پسینہ رسول ہے. پسینے کا ایک قطرہ زمین پر، اور یہ خدا کی کچھ ایسی مشیت تھی، مرضی تھی. اسی لیے نزہت المجالس کے اندر وہ روایت جو میرے سامنے آئی کہ سرکار فرماتے جس نے گلاب سونگھا، یہ پھول سونگھا، مجھ پر درود نہ پڑھا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا. مطلب یہ ہے کہ اگر تم نبی کے پسینے کی خوشبو معلوم کرنا چاہتے ہو، گلاب سونگھو، گلاب سونگھو، مصطفیٰ پر درود پڑھو، گلاب سونگھو، نبی پر درود پڑھو. تو نبی کے پسینے کا ایک قطرہ، اور اس قطرے سے گلاب، اس قطرے سے خدا نے گلاب کی تخلیق فرمائی، پیدا کیا. اچھا یہ بتاؤ گلاب تو پیدا ہوا مگر کانٹوں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ گلاب کی پیدائش تو سمجھ میں آ گئی، مگر ساتھ میں کانٹے بھی ہیں، کیوں؟ خدا نے کانٹوں کو بھی بنایا. اچھا یہ کانٹے کہاں ہے؟ بیچ میں پھول، چاروں طرف کانٹے، بیچ میں پھول، چاروں طرف کانٹے، بیچ میں پھول، چاروں طرف کانٹے. گلاب کے پھول کا بیج، نبی کے پسینے کا ایک قطرہ،
بیچ میں کانٹے. خدا نے گلاب پیدا کیا, اس پسینے کے قطرے سے خدا نے گلاب کی تخلیق فرمائی. کانٹوں کو بھی خدا ہی نے پیدا کیا, اور وہ بھی چاروں طرف. مگر ایک بات بتاؤں, یہ کانٹوں کو اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے. کانٹا کانٹا, پھول پھول, یہ کانٹے بھی ترقی کرتے ہیں, میں نے انکار نہیں کرتا, ترقی کرتے ہیں, مگر کانٹوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے ہم لاکھ ترقی کر لیں مگر رہیں گے کانٹا. ترقی ہمیں کانٹے سے پھول نہیں بنا سکتی, ہم کانٹے ہی رہیں گے. ہم ایک مکان والے ہو جائیں کانٹے ہی رہیں گے, 2 مکان والے ہو جائیں کانٹے ہی رہیں گے, ملینر ہو جائیں کانٹے ہی رہیں گے. اس مادی دنیا میں جو کچھ بھی حاصل کر لے ہم کانٹے ہی رہیں گے. تو چاروں طرف کانٹے, بیچ میں پھول. تو خدا نے کانٹوں کو جو پیدا کیا ہے وہ کس لیے؟ تاکہ اس پھول کی حفاظت ہوتی رہے. کانٹوں کو اس لیے بنایا گیا تاکہ یہ کانٹے اس پھول کی نگرانی کرتے رہے, اس کی حفاظت کرتے رہے. تو محافظ بنا کر کانٹوں کو خدا نے پیدا کیا, یوں ہی نہیں پیدا کیا. اور یہ بھی ہے, ایک کانٹو تم رات ہو یا دن پھول کی نگرانی کرتے رہنا. ایک کانٹو تم رات ہو یا دن کا حصہ ہو یا رات کا حصہ ہو, ہر وقت ہر آن تم اس پھول کی حفاظت کرتے رہنا. اور یہ توڑنے والوں, اگر پھول کو توڑنا ہی چاہتے ہو تو ادب سے جانا, احترام سے جانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کا پردہ تمہاری آنکھوں پر پڑ جائے, کچھ بد احتیاطی ہو جائے. پھول چلے تھے توڑنے, بجائے پھول ہاتھ میں آنے کے کانٹے چبھ گئے. یقیناً اسی لیے پھول توڑنے والا گلاب کا بڑی ہوشیاری سے کام کرتا ہے, بڑی چالاکی سے کام کرتا ہے. کہیں کانٹوں کے بیچ سے پھول نکالنا اور اس سے فیض حاصل کرنا چالاکی کی ضرورت ہے, بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. دوستو, اگر تم نے ذرا سی بھی احتیاطی سے کام لیا تو پھول بھی ہاتھ نہیں لگے گا, نہ اس کی خوشبو تمہارے ہاتھ لگے گی, نہ اس کی چمک دمک سے تم مستفیض ہو سکتے ہو. یہ کانٹے پہلے ہی تمہیں چبھیں گے تو تکلیف ہوگی تو تمہیں پریشانی آ سکتی ہے. تو یہ کانٹے پھول کے چاروں طرف ہیں اور پھول کی حفاظت کر رہے ہیں. پوری فضا معطر ہے. یہ گلاب کا پھول کانٹوں کے بیچ میں ہے, مہک رہا ہے, مہکا رہا ہے. یہ پھول کانٹوں کے درمیان ہے, چمک رہا ہے, چمکا رہا ہے. اپنی خوشبو سے پوری ہوا کو, پوری فضا کو معطر کیے ہوئے ہے. ذرا سا آپ دیکھو, گلاب کے پھول کو صرف محبوب کے پسینے کے قطرے کی نسبت ملی ہے تو اس کا یہ مقام ہے کہ آج تک اس کی مہک کو کوئی مٹا نہ سکا, اس کی چمک و دمک کو کوئی مٹا نہ سکا. صرف پسینے کی نسبت اس پھول کو ہے, اسے کوئی فنا نہیں کر سکتا. پھول کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ گلاب کا پھول تمہارے ہاتھ میں آ جائے, تمہارے دائرے اختیار میں آ جائے, تمہارے اقتدار میں آ جائے, تمہارے چنگل میں آ جائے, تمہارے قبضے میں آ جائے, تم اسے جتنا دباؤ گے اتنا ہی مہکے گا, جتنا ہی اس پر ہاتھ دباؤ گے اتنا ہی مہکے گا. اور پھول کا معاملہ یہ ہے کہ اگر تم اسے قبضہ کر کے اسے الماری میں بند کر دو, جب بھی کھولو گے الماری مہکے گی, جب بھی کھولو گے کمرہ مہکے گا. صرف نبی کے پسینے کے قطرے کا یہ عالم گلاب کو مل گیا. اس کا اعزاز دیکھو, اس کا فیضان دیکھو, اس کا کمال دیکھو, اس کا جمال دیکھو, اس کا رنگ دیکھو, اس کا ڈھنگ دیکھو, اس کی خوشبو دیکھو. خوشبو سے مہک بھی رہا ہے, مہکا رہا ہے. نبی کے پسینے کے قطرے کا یہ عالم ہے, تب تو گلاب کی چمک و دمک کا یہ عالم ہے. مجھے بتاؤ دوستو, وہ حسن, وہ حسین جس میں علی کا دودھ ہے, فاطمہ کا خون ہے اور مصطفیٰ کا نور ہے, اس کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا, اس کی مہک کا عالم کیا ہوگا. میرے دوستو, میں نے کربلا کے ریگستان میں میں نے باغ مصطفیٰ کے ایک پھول کو دیکھا, وہ بھی 22,000 کانٹوں کے بیچ میں رہا مگر مسکرا رہا تھا, کھلا ہوا تھا, چمک رہا تھا, چمکا رہا تھا. میرے دوستو,
دوستو جب گلاب کے پھول کو جس میں محبوب کے پسینے کا قطرہ ہے جب اس کو ہم کچھ نہ بگاڑ سکے تو وہ حسین کا کیا بگاڑ سکتے تھے جو صراط مستقیم کی عملی تفسیر بن کر میدان کربلا میں جلوہ تھا میرے دوستو میں نے کیا دیکھا حسین مہک رہے تھے حسین مہک رہے تھے مہکا رہے تھے حسین چمک رہے تھے چمکا رہے تھے حسین چمک رہے تھے چمکا رہے تھے اور خوشبو کا یہ علم جو امام حسین کے چرنوں میں ان کے قدموں میں جو آ گیا وہ بھی چمکنے لگا وہ بھی مہکنے لگا وہ بھی چمکنے لگا وہ بھی خوشبو دینے لگا یہ نسبت کا معاملہ ہے یہ نسبت کا معاملہ ہے تو اسی لیے دوستو کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کبھی کسی کو کے بارے میں برا تصور نہیں کرنا چاہیے ادنا ہے مگر کسی صاحب نظر کی نظر اس پر پڑ گئی وہ اعلیٰ ہو جائے گا وہ اعلیٰ مقام والا ہو جائے گا میرے دوستو نظر کی بات ہے میں اشارہ کرتا چلوں اجمالی طور پر میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ گھڑیاں بے چین ہیں کچھ گھڑی والے بے چین ہیں میں دونوں کی بے چینی میرے پیش نظر ہے عزیزان ملت اسلامیہ بات عرض کروں وقت بھاگتا جا رہا ہے اور آگے کی طرف رواں دواں ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد بھی تقاریر کا ایک سلسلہ خوبصورت سلسلہ ہے جسے آپ کو سماعت فرمانا ہے جسے آپ کو سننا ہے تو دوستو وقت جا رہا ہے وقت جا رہا ہے تو نسبت سے شہ ممتاز اور نظر کا معاملہ صرف اشارہ کرتا چلوں آیا تھا چوری کرنے آیا تھا چوری کرنے مگر مال نہیں ملا مال نہیں ملا اسی لیے دوستو ایک بات عرض کروں دسترخوان دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے سبحان اللہ دسترخوان دیکھ کر ظاہری دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اس کا دسترخوان اچھا ہے تو اس کا مطلب مکان میں بڑا مال ملے گا یہ زرد ورد لباس اگر کسی کو دیکھو کہ پہنے ہوئے دھوکہ نہ کھاؤ یہ ضروری نہیں کہ وہ مال والا بھی اور چور لے رہی تھی سمجھا اس لیے کہ غوث اعظم اپنے زمانے میں جو کھانا تناول فرماتے تھے کسی بادشاہ کو میسر نہیں جو لباس دے کے تن فرماتے تھے کسی شہنشاہ کو نصیب نہیں چور کو ایسے ہی دھوکہ ہوا یہ قیمتی لباس اس لیے کہ چور نے بے وقوفی لباس دیکھا لباس والا نہیں دیکھا مگر ایک بات بتاؤں بے وقوفی میں تو نہیں کہتا کبھی کبھی ایسا کرنا بھی چاہیے بزرگوں کی بارگاہ میں مگر آپ کو یقین ہو کہ یہاں سے میں نکالا نہیں جاؤں گا کچھ ملے گا تو کبھی کبھی ایسی غلطی کر لینا چاہیے ایسی غلطی کبھی کرنا چاہیے خیر اس نے کیا گیا بالکل خالی دیکھا کچھ نہیں ملا اب جب جانے لگا تو ایک نظر والے نے روک لیا رکو وہ تو کچھ اور سمجھ کے آیا روک لیا حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے روک لیا آیا تھا چور مگر خالی نہیں جانے دیا یہ قادری دربار کی مریادہ ہے یہ قادری دربار کی مریادہ ہے چور صحیح مگر خالی نہیں لوٹایا جائے گا چور صحیح خالی نہیں لوٹایا جائے گا دوستو اسی لیے میں ایک بات بتاؤں غوث اعظم کا وہ دربار ہے وہاں اگر کوئی پھٹک کر بھی پہنچ جاتا ہے تو اسے بھگایا نہیں جاتا تربیت کی جاتی ہے اس کی اصلاح کی جاتی ہے مرید بہتا اشارہ کرتا چلو چند مریدین آئے دعوت کے لیے حضور کل میری دعوت دوسرے نے کہا حضور اسی وقت میری بھی دعوت تیسرے نے کہا میری بھی دعوت چوتھے نے کہا میری بھی دعوت کئی نے دعوت دے دی اور حضرت غوث اعظم نے سب کی قبول کر لی اس میں ایک مرید بھی تھا اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا پیر صاحب یہ چند جگہوں پر ایک ہی وقت میں جائیں گے کیسے ادھر دل میں خیال ہوا مرید کے اس کے خیال ہوا اور حضرت سیدنا غوث اعظم پر کشف ہوا یہ میرا مرید بگڑ گیا ہے اس زمانے میں اگر ایسا ہو خدا نہ خواستہ تو اسے سب سے پہلے نکالا جائے
نکل یہاں سے مردود. مگر وہ حضرت غوث اعظم ہے. مرید نے خیال پیدا کیا, دل میں خیال آیا, غوث اعظم نے طلب کر لیا, ادھر آیا, کہا یہ بتاؤ یہ کون سا درخت ہے؟ کہا حضور یہ پیپل کا. پیپل دیکھ جانتے ہیں پیپل کا, جس میں پتے بہت ہوتے ہیں, پیپل کا. اچھا آنکھ بند کر. بند کیا اس مرید نے. آنکھ کھول. کھولا. کیا دیکھ رہا؟ کہا حضور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پیپل کے جو درخت ہے, اس اور درخت میں جتنے پتے ہیں ہر پتے میں آپ ہی ہے, ہر پتے میں آپ ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں نادان, جو عبد القادر ایک ہی وقت میں درخت کے ان سارے پتوں میں پہنچ سکتا ہے تو چند چاہنے والوں کے گھروں میں کیوں نہیں جا سکتا؟ اس کا جشن منا رہے ہیں, اس کا جشن منا رہے. چور پر نگاہیں ولایت ڈال دی, اسے بھی ولی بنا دیا, اسے بھی قطب بنا دیا, اسے بھی صاحب کمال بنا دیا. دوستو اسی لیے کہتا ہوں کہ کبھی کسی نظر والے کی نظر, کبھی کسی نظر والے کی نظر اگر تم پر پڑے گی, تم بھی کمال والے ہو جاؤ گے, مقام والے ہو جاؤ گے, عظمتوں والے ہو جاؤ گے, رفعتوں والے ہو جاؤ گے, بلند و بالا ہو جاؤ گے. میں نے تو یہ دیکھا کہ نہ جانے کتنے جاہل پر مخدوم اشرف کی نظر پڑی, عالم بنا دیا, عالم بنا دیا. مجھے تو بلی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت مخدوم سمنانی کی بارگاہ کی بلی, جس کا ذکر لطائف اشرفی کے اندر ہے. حضرت مخدوم سمنانی کے خلفاء نے پوچھا, حضور یہ جو آپ کی بلی ہے کیا یہ بھی رموز و اسرار کی باتیں سمجھ سکتی ہے؟ تو حضرت مخدوم اشرف سمنانی نے فرمایا, ہاں میری بلی ضرور سمجھتی ہے, میری بلی ضرور سمجھتی ہے. تو حضرت مخدوم سمنانی نے وحدت الوجود پر گفتگو فرمائی اور بلی کی طرف مخاطب ہوئے کہ تم نے سمجھا؟ اس نے گردن ہلائی, میں نے سمجھ لیا. ذرا سا دیکھو, وحدت الوجود ایک ایسی اصطلاح ہے, ایک ایسا مسئلہ ہے ہم نہیں سمجھ سکے, ہمارے اساتذہ نہیں سمجھ سکے. مخدوم اشرف کی بلی سمجھ رہی ہے, مخدوم اشرف کی بلی سمجھ رہی ہے. بلی نہ دیکھو, اس کی نسبت دیکھو, اس کی نسبت دیکھو. نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے, نسبت سے مقام ملا کرتا ہے, تعلق سے عظمتیں ملا کرتی ہے, نسبت سے درجات ملا کرتے ہیں. تو اگر تم اپنے درجات کی بلندی چاہتے ہو تو یقیناً جو نسبت تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا, اس کو ہاتھ سے جانے نہ دینا, اس کو ہاتھ سے جانے نہ دینا. دوستو تم نے جسے اپنا پیر چنا ہے اس کا کام ہے مخدوم اشرف تک پہنچانا, مخدوم اشرف کا کام ہے علاء الحق تک پہنچانا, علاء الحق کا کام ہے اخی سراج تک پہنچانا, اخی سراج کا کام ہے نظام الدین اولیاء تک پہنچانا, نظام الدین اولیاء کا کام ہے فرید الدین گنج شکر تک پہنچانا, فرید الدین کا کام ہے قطب الدین کی بارگاہ میں لے جانا. اور خواجہ قطب جب سب وہاں جمع ہو گئے تو بارگاہ کریم نواز تک لے جائیں گے, بارگاہ غریب نواز تک. اس طرح غریب نواز اجمیر والا تمہیں نجف لے جائے گا, نجف والا تمہیں مدینے لے جائے گا, اور مدینے والا نبی تمہیں خدا کی بارگاہ تک لے جائے گا, خدا کی بارگاہ تک لے جائے گا. یہ نسبت بڑی کام کی ہے, یہ تعلق بڑے اعزاز کی چیز ہے, یہ نسبت یہ مقام عطا کرتی ہے, یہ نعمتیں عطا کرتی ہے, یہ دولت گرانیاں عطا کرتی ہے. نسبت کا اعجاز دیکھو, میں نے تو یہ دیکھا ہے, تاریخ گواہ ہے, نہ جانے کتنے ان پڑھ کو مقام ملا ہے صرف تعلق کی بنیاد پر, نسبتوں کی بنیاد پر. یہ نسبت کا اعجاز ہے, یہ نسبت کا کرشمہ ہے, یہ نسبت ایک وسیلہ ہے. نہ جانے کتنے اندھوں کو بینائی ملی ہے, نہ جانے کتنے گونگوں کو زبان ملی ہے, نہ جانے کتنے بہروں کو قوت سماعت ملی ہے. نسبت کی بنیاد پر دماغ رکھنے والوں کو قوت فکر ملی ہے. نسبت کی بنیاد پر نسبت پیدا کرو, تعلق حاصل کرو, یہ تمہیں مقام عطا کرے گا, یہ تمہاری زندگی میں کام آئے گا. تو دوستو آج ہم اسی نسبت کو اپنا سہارا بنا کر جشن غوث اعظم میں حاضر ہوئے ہیں. ہم
قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم غوث اعظم کے دیوانے ہیں، ہم غوث اعظم کے نام لیوا ہیں۔ میرے دوستو، ایک غوث اعظم کے نام پر محفل آباد کرنے والوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوستو، جس کے نام پر تم جشن آباد کر رہے ہو وہ بڑا دیالو ہے، وہ سخی بھی ہے، ابن سخی بھی ہے، وہ بڑی مہربانی والا ہے، وہ بڑے کرم والا ہے، وہ تو اس کا فیضان بے پناہ ہے، بے شمار اس کے فیض و برکات ہے۔ غوث اعظم ایک اتھارٹی کا نام ہے، غوث اعظم ایک مشن کا نام ہے، غوث اعظم ایک اسلامی یونیورسٹی کا نام ہے، غوث اعظم یہ مصطفیٰ کی آل کا نام ہے، غوث اعظم یہ صدیق اکبر کی صداقت کا نام ہے، غوث اعظم عمر کی عدالت کا نام ہے، غوث اعظم عثمان غنی کی سخاوت کا نام ہے، غوث اعظم علی کی طہارت و نجابت و شجاعت کا نام ہے۔ میرے دوستو، غوث اعظم اہل بیت کی بہار کا نام ہے، ہدایت فاطمی کے آبرو کا نام غوث اعظم ہے۔ میرے دوستو، جس کا جشن منا رہے ہو وہ اس مقام پر ہے، وہ ارشاد فرما رہا ہے، دیکھو تمہارے لیے ایک بہترین خوشخبری ہے، بہترین بشارت ہے۔ ایک قادری دربار کا ذکر کرنے والوں، ایک غوث اعظم عبد القادر کے نام پر ان کی محفلوں کو آباد کرنے والوں، غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ ان لم یکن مریدی جیدن انا جیدن، کہ میرا چاہنے والا اگر اچھا نہیں ہے گھبرانے کی بات نہیں، میں تو اچھا ہوں، میں تو اچھا ہوں۔ چاہنے والا اگر اچھا نہیں ہے فکر کی بات نہیں، میں تو اچھا ہوں، میں تو اچھا ہوں۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح زمین پر آسمان کا سایہ ہے، اسی طرح عبد القادر جیلانی کا مریدوں پر سایہ ہے، مریدوں پر سایہ ہے۔ جہاں یاد کرو برطانیہ میں غوث اعظم کا ذکر کرو فیض ملے گا، جہاں جس زمین پر ذکر کرو فیض ملے گا، پہاڑ کی بلندی پر ذکر کرو فیض ملے گا، دریاؤں میں کرو فیض ملے گا۔ اگر تم ڈوب رہے ہو اور وہاں تم نے یاد کیا تو یقیناً فیض وہاں بھی ملے گا، سہارا وہاں بھی ملے گا، کرم وہاں بھی ملے گا۔ تو تم اگر اچھے نہیں ہو، عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں تو اچھا ہوں، میں تو اچھا ہوں۔ اور ایک مقام پر بہت پیاری بات مجھے ملی، سرکار غوث اعظم فرما رہے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں ساری کائنات کو اپنی ہتھیلی پر ایک رائی کے دانہ برابر دیکھ رہا ہوں، رائی کے دانہ برابر دیکھ رہا ہوں، رائی کا دانہ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کائنات سمٹ کر میری ہتھیلی پر ایک رائی کے دانہ کے مانند ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہم غوث اعظم کی ہتھیلی پر ہیں، ہم غریب نواز کی ہتھیلی پر ہیں، ہم اولیاء کرام کی ہتھیلی پر ہیں، کائنات سمٹ کر ان کی ہتھیلی پر، اور وہ بھی تمثیلاً یہ کہا جا رہا ہے رائی کا دانہ، رائی کا دانہ، کائنات رائی کا دانہ۔ آپ ذرا دیکھو غوث اعظم کی رویت کا عالم کیا ہے، غوث اعظم کے دیکھنے کا عالم کیا ہے۔ ساری کائنات سمٹ کر ہتھیلی پر ایک رائی کے دانہ برابر ہے، تو جب رائی کا دانہ، مگر اس دانہ کی دوستو حقیقت کو وہی سمجھے گا جو دانہ ہوگا، جو دانہ ہوگا وہ غوث اعظم کے رائی کا دانہ سمجھے گا، لیکن جو دانہ نہیں ہوگا وہ غوث اعظم کا دانہ نہیں سمجھ پائے گا۔ وہ غوث اعظم کا، ہم برطانیہ میں ہے غوث اعظم کی نگاہ میں ہے، ہم ہندوستان میں ہے غوث اعظم کی نگاہ میں ہے، ہم پاکستان میں ہے غوث اعظم کی نگاہ میں ہے، ہم زمین کے کسی حصے میں ہے غوث اعظم کی نگاہ میں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ دوستو، سرکار غوث اعظم فرما رہے ہیں ساری کائنات سمٹ کر میری ہتھیلی پر ایک رائی کے دانے برابر ہے، تو جب غوث اعظم کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو رسول اعظم کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ پیغمبر اعظم کے دیکھنے کا دیکھنے کا تو کلام خدا کا بے مثل، اس لیے کہ اس کی نسبت مصطفیٰ کی طرف ہے، پیغمبر اسلام کی طرف ہے، پیغمبر اسلام کی، یہ رسول پاک کی کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے۔ میرے دوستو، پیغمبر نے اس کے قرآن کے تعلق سے کہا کہ اگر تمہیں شک ہے کلام الہی ہونے میں تو لاؤ کوئی دوسری آیت، لاؤ کوئی دوسرا قرآن، لاؤ کوئی دوسری صورت ہے۔ کہیں پورے قرآن کی مثل کی بات کہی جا رہی ہے، سورہ ہود کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف تم 10 سورتوں کا جواب لا کر دکھاؤ، سورہ طور کے اندر صرف ایک سورت کا جواب مانگا جا رہا ہے، اور ایک مقام پر کہا یہ جا رہا ہے اے کافروں، عرب کے کافروں،
پورے قرآن کی بات نہیں، 10 سورتوں کی بات نہیں، ایک سورت کی بات نہیں، ایک بات پیش کر کے دکھاؤ، ایک بات پیش کر کے دکھاؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک بات پیش کر کے دکھاؤ۔ مگر دوستو گھٹنے ٹیک دیے رکھ کے کافروں نے قرآن کی مثال نہ لا سکے، قرآن کی مثال نہ لا سکے، سورتوں کی مثال نہ لا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے 30 پارے اور 30 پاروں کی جتنی سورتیں اور سورتوں کے اندر جتنی آیتیں، آیتوں کے اندر جتنے الفاظ، الفاظ کے اندر جتنے حروف، یہ سب مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے تھے۔ مثال کہاں سے لاتے، نظیر کہاں سے لاتے، جواب کہاں سے لاتے؟ مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ وہ نبی جس کی زبان پاک سے نکل کر کلام الہی بے مثال ہو جائے، اس نبی کی مثال کہاں سے لائی جا سکے گی؟ اس نبی کا جواب کہاں سے لایا جا سکے گی؟ تو دوستو اس مقام پر عرض کر کے بات ختم کر دوں، گویا قرآن کا بہانہ تھا، نبی کا نشانہ تھا، قرآن کا بہانہ تھا، نبی کا نشانہ تھا۔ اے محبوب، ہم نے قرآن عظیم کو تمہاری زبان پر آسان کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ پرہیزگاروں کو آپ بشارت دیں اور جو جھگڑالو لوگ ہیں انہیں ڈر سنائے، انہیں ڈر سنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔